أفضل البشر وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام سید الانام خاتم الانبیاء شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج صبح عبدالغفار صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم شان قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے یہ سوچا کہ یہ مہینہ جو سن ہجری کا اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی، اور اس مہینے میں جو اہم ترین واقعات اور سانحات ہیں، ان میں سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارتحال کا سانحہ ہے، آپ کی وفات کا سانحہ ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اپنے پیروں کی، ولیوں کی، مشائخ کی جھوٹی کرامات، جھوٹے بے سر و سراپا قصے، اور وہ قصے نہ جو عقل کے مطابق ہیں، نہ دانش کے مطابق ہیں، نہ انسانی سوچ کے مطابق ہیں، نہ انسانی فکر کے مطابق ہیں، ان کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ ہیں، جو آپ کے سچے جانثار ہیں، جو آپ کے اطاعت گزار ہیں، جو آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی قیمتی جانوں کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو ارتحال کے مہینے ہیں، دن ہیں، ان میں ان کی شان و عظمت بھی بیان ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی دن منا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے واقعات سے اپنے لوگوں کو، دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے دین اسلام کے لیے۔ آج جن کارناموں کے بارے میں، جن واقعات کے بارے میں، جن خدمات کے بارے میں، جن فضائل کے بارے میں، جن مناقب کے بارے میں، اور
جن کوششوں اور کاوشوں کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، صرف ان کو سن ہی سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام صحابی ہے، وہ جس نے ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ کی ہو، وہ نبی کا صحابی ہے۔ اور اس ایک مرتبہ نبی کے رخ انور کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے کی شان کیا ہے؟ حبیب کبریا نے خود فرمایا، لا تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، جس نے ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور صرف اس پر نہیں، جس نے اس کو دیکھا، نبی کو دیکھا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں تابعی۔ یعنی صحابی پر اور تابعی پر، دونوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اگرچہ ان کے اعمال کام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان میں درجات ہیں۔ جب عام صحابی سے ہم آگے جاتے ہیں تو جن صحابہ نے نبی کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں، جہاد کیے ہیں، جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے آپ کے کہنے پر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیا ہے، جنہوں نے مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر کیے ہیں، اور پھر ان میں کچھ مکی صحابہ اور مدنی، اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی شان بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ فرمایا جو ایمان میں سبقت لے گئے۔ کیا معنی ہے سبقت کا؟ پہلے ایمان لے آئے، شروع میں ایمان لے آئے، اور ان شروع میں ایمان لانے والوں میں پہلے مکہ کے مہاجر ہیں، پھر مدینہ کے انصار ہیں۔ باتیں نہیں کرو آپ لوگ، ادھر میری طرف دیکھو، کوئی بچہ بات نہیں کرے گا، آپ بیچ میں سے اٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تھوڑا اور آگے آ جاؤ، مجھے دیکھتے رہو خالی، ٹھیک ہے؟ وہ مکہ کے مہاجر ہوں یا مدینہ کے انصار، کہا جو ان کے آگے پیروکار اور تابعدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور وہ اللہ سے راضی کیوں ہوئے؟ مال لے کر، دولت لے کر، احسانات لے کر نہیں، قربانیاں دے کر، ایسی قربانیاں جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھیں، وہ غلام ہے، ایمان لے آیا، اب اس کا جو مالک ہے، آقا ہے، جو غلام ہوتا ہے دنیا میں اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہر گھر کے اندر سیاست ہے، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، یعنی کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے، گلی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے جس میں سیاست پر بحث نہ ہو۔ سیاست پر جب بحث ہوتی ہے پھر آئین پر بھی ہم بات کرتے ہیں، آئین میں ہم کہتے ہیں فلاں بندے کے یہ حقوق ہیں، بچے کے یہ ہیں، آزاد آدمی کے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہے، فلاں کے یہ ہے۔ جب آپ غلام کی بات کرتے ہیں تو آئین کی کتاب بند ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مویشی مال ہے، جس طرح اس کا مالک رکھ دے۔ اب ایک آدمی جس کا نام بلال ہے، اس کا آقا، اس کا جو مالک ہے وہ امیہ بن خلف ہے، مدینے کا ایک سردار بھی ہے اور تاجر بھی ہے۔ وہ ایمان لانے کے جرم میں اس کو دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے
اور وہ ہل نہ سکے سینے پر پتھر کی ایک بڑی سیل رکھ لیتا ہے. اور دوپہر کا جو وقت ہے خصوصاً مکے میں، آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے 10-11 بجے آپ وہاں دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی میں 2 سال تقریباً وہاں رہا ہوں، اور آپ 10 منٹ سے زیادہ اگر مسلسل دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو چکر آ جائیں گے. اور اتنی شدید گرمی کہ اس آدمی کے جسم سے چربی پگھل کر اتر رہی ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور امیہ کے ظلم ختم نہیں ہوئے. یہ انہوں نے قربانیاں دی. اور کسی نے کہا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. اور پھر وہ لوگ جو اس سے پہلے ایمان لائے، پھر وہ لوگ جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے، پھر وہ لوگ جو آغاز میں ایمان لے آئے، اور ان سب میں پہلے نمبر پر، اول نمبر پر، اولین نمبر پر اور سپیریئر نمبر پر وہ صحابی ہیں جو پہلے ایمان لے آئے. اور کس طرح ایمان لائے؟ 57% لوگ. اور باقی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو یہ سہولتیں نیٹ کی میسر نہیں ہیں، وہ دیہاتوں میں ہیں، وہ جنگلوں میں ہیں. یعنی شہروں کی آبادی ٹوٹل ملا کر دنیا کی 8.57 کروڑ بنتی ہے. لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود اصل جو دعوت آج بھی اپلیکیبل ہے وہ مین ٹو مین دعوت ہے، براہ راست جو دعوت ہے. اور یہ جو میڈیمز ہیں ان میں سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ خط کی ہے. کہا جاتا ہے فلاں سیاستدان نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. وہ گردش کرتا ہے سوشل میڈیا میں، اس لیے کہ وہ سر بمور ہے، بند ہے، پتہ نہیں اندر لکھا ہوا کیا ہے. یعنی یہ بہت پرانی دعوتیں ہیں، میڈیمز ہیں ابلاغ کے، لیکن آج یہ سب سے زیادہ مؤثر یہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ میرے حبیب آپ اپنے دوستوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو دین کی دعوت دیں، اور ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دعوت دی انفرادی طور پر، ایک ایک آدمی کو. کہا کسی نے سنا، اس نے کہا بھی مجھے مہلت دے دے میں سوچ لوں. کسی نے سنا، اس نے کہا بھائی آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو، کوئی دلیل تو لے آؤ ہمارے پاس. کسی نے کہا مجھے مشورہ کرنے کا موقع دو، میں مشورہ کر لوں. اور دنیا میں آج یہ جو پالیٹکس ہے، سیاست، اس میں بڑے مشورے ہیں. لوگ جب قدم اٹھاتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، پہلے مشورے کرتے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں ایک سابق پرائم منسٹر جو پاکستان آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے مشورہ کر لیا ہے، بس سب یہ جو الیکشن ہے یہ تو ایک کھیل ہے، ہم جیتے ہوئے ہیں. اور آج یہ خبر یہ ہے کہ یہ 90% یہ معاملات ختم ہو گئے، ہم 10% باقی ہیں. تو لوگ مشورہ کرتے ہیں. کہا میں نے اس دوران مکہ کے جو سب سے بڑے تاجر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مکہ کے سب سے بڑے تاجر کا نام کیا تھا حضور کی زندگی میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ابو بکر ان کی کنیت ہے اور صدیق لقب ہے. آپ میں سے کوئی ان کا اصل نام جانتا ہے؟ عبد الغفار صاحب کے علاوہ. ہاں، ان کا نام عبداللہ اور والد کا نام عثمان. یعنی ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی لیکن اصل نام عثمان تھا، تو ان کا نام عبداللہ بن عثمان. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان. یہ یاد رکھیں کیونکہ کبھی کسی سے بات چیت کرنی پڑ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بندہ کبھی بات کرتا ہے. خیر،
کہا میں نے عبداللہ ابن عثمان کو دعوت دی دین کی. تاجر سب سے بڑا ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ چالاک طبقہ کون سا ہے؟ تاجروں کا. یہ جو جاگیردار ہے یہ 100 سال پہلے سب سے زیادہ چالاک ہوتے تھے. اب یہ سسٹم جاگیرداری کا ختم ہو گیا. یعنی ایک صنعت کار ایک چھوٹی سی مل لگاتا ہے، 100 ایکڑ زمین سے زیادہ پیسہ کماتا ہے تاجروں کا. اچھا اب وہ صنعت سے جب مال نکلتا ہے تو تاجر جو ہے اس سے زیادہ کمیشن کماتا ہے. یعنی اصل مالک جو چیز بنا کر مارکیٹ میں جتنے پیسے میں دے رہا ہے شاید اس سے زیادہ کمیشن تاجر لے رہا ہے. یعنی ہر دور میں دنیا کا چالاک ترین، دنیا کا ہوشیار ترین، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مثال ہے کہ جناب یہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر بھی گن سکتے ہیں، وہ تاجر ہوتے ہیں. کہا میں نے مکہ کے سب سے بڑے تاجر، کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن عثمان. کیا نام ہے؟ ان کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ فوراً ایمان قبول کیا. کیوں؟ کوئی دلیل، کوئی مشورہ؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لبوں سے نکلی ہوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. میرے پیغمبر نے فرمایا اور میں نے قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے مہر تصدیق ثبت کی آسمان سے. کیا فرمایا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. فرمایا ایک وہ ہستی جو حق و صداقت کا پیغام لے کے آئی، اور وہ حق و صداقت کا پیغام کیا ہے؟ یہی قرآن. اور دوسری وہ ہستی جس نے فوراً اس کی تصدیق کی. کہا یہ دونوں پرہیزگار ہیں. یعنی رب نے ان کی پرہیزگاری پر ایک مہر لگا دی اور آپ کو بتا دیا کہ ان سے بڑے پرہیزگار اللہ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے. اب ایمان لانے کے بعد ایک بڑا مرحلہ دین کی دعوت دینے کا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں سرداری نظام ہوتا ہے، آپ کا پنجاب اس سے بہت بچا ہوا ہے. جب آپ جائیں گے نا جنوبی پنجاب میں، وہاں فیوڈلزم ہے جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں. آپ سردار کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ خطرناک سرداری نظام بلوچستان میں ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک کے پی کے جو ٹرائبلز ہیں اس میں ملک نظام، وہ سردار کو ملک کہتے ہیں. تو آپ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. اور مکہ کا جو ٹوٹل نظام تھا آبادی کا وہ سرداروں پہ چلتا تھا. اور ان سرداروں کی ایک جگہ تھی میٹنگ کی، پنچایت کی، اس کو کہتے ہیں دار الندوہ. یہ آج جو آپ کا حرم ہے، حرم کے ایک کونے پر، اب تو حرم بہت بڑا ہو گیا ہے. یہ جب آپ سب سے نچلا حرم ہے ترکی حرم، اس سے سین میں جب اترتے ہیں تو ایک سائڈ پہ دار الندوہ تھی. شام کو بیٹھ کر سردار میٹنگ کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول، میں ایمان تو لے آیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین کے لیے کوئی مشکل ترین کام کروں، کوئی کٹھن کام کروں. فرمایا یہ فرمائیں کہ وہ کون سا کام ہے. کہا ابو بکر، جب مکہ کے سردار بیٹھے ہوں، قریش کی سربر آوردہ شخصیتیں جو چہرے پہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتی، ان کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا اور دین کی دعوت دینا یہ کٹھن ترین کام ہے. اور میرے رب نے قیامت کی صبح تک کے لیے اس کو بہترین کام قرار دیا اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا اس سے زیادہ بہتر بندہ کون ہو سکتا ہے
جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی دعوت دے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں اللہ کا فرمانبردار، اطاعت گزار اور مطیع ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور جو عربی مورخین میں سب سے بڑے مورخ ہیں علامہ ابن کثیر، ان کی کتاب عربی تاریخی البدایہ، جو بہت بڑی کتاب ہے 18-20 جلدوں میں، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر زمان تک اور پیغمبر آخر زمان سے لے کر قیامت کی صبح تک نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس نے دین حق کی لوگوں کو دعوت دی، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب صحابی کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ذرا زور سے کہیں تاکہ پھر آپ، میں تو جاگ رہا ہوں، پھر آپ بھی جاگتے رہے میرے ساتھ۔ کیا کہیں گے صحابی کے نام پر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی، آج کل ہمارے ہاں چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، سب سے بڑا شہر ہے، 450 اہل حدیث مساجد ہیں، بہت سارے اختلافی معاملات ہیں، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ہفتے ایک دن مجھے کورٹ جانا ہوتا ہے، اس مسجد کا جھگڑا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے، ان کا ہے، خیر تو معمولی باتوں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم درس دے رہے تھے تو باہر 2 بندوں نے پٹاخہ چھوڑ دیا، ہم مسجد سے باہر نہیں نکل رہے، بھائی پٹاخے تو بچے چھوڑ دیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے کیا؟ کہا اس بندے نے ہمارے ساتھ اونچی بات کر لی، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور 20 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سرداروں نے تو اس کو بڑی توہین محسوس کی اپنی، کہ بھائی یہ ہماری موجودگی میں ہمارے بتوں کو بھی بلا بلا کہہ رہا ہے اور اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے جو بند کمرے میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول اس وقت کہاں دعوت دے رہے تھے؟ ایک گھر کے اندر جس کو دار ارقم کہتے ہیں، مکے کے اندر 30-35 بندے مسلمان تھے، 40 سے کم۔ کہا یہ بندہ اعلانیہ دعوت دے رہا ہے، تو اب انہوں نے مار پیٹ کا سہارا لیا، مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور بے ہوش آدمی کو آج کل آپ کس پہ لٹاتے ہیں؟ اسٹریچر پر، اور اس زمانے میں چارپائی ہوتی تھی، چارپائی پہ ڈالا لوگوں نے، کچھ ہمدرد بھی تھے، گھر لے گئے۔ ماں موجود تھی اور ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، آپ کا نام، ماں کا نام تھا ام رومان، مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو اس سے بڑا دھچکا پہنچا۔ اور قدرتی بات ہے کہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت اس قدر گہری ہے کہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس کو ناپ نہیں سکتا، اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور انسان جو کچھ بنتا ہے، آپ کو پتا ہے کس کی دعاؤں سے بنتا ہے؟ ماں کی دعاؤں سے۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان کا کبھی مطالعہ کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بہت بڑے اسٹیج پر پہنچ کر بھی وہ قدر و قیمت اپنی ماں کا جانتے تھے کہ کیا اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس خطے کے بر صغیر کے سب سے بڑے فلسفی شاعر کون ہے آپ کو پتا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ جو ملک آج بنا ہوا ہے، ہم قائد اعظم کی فلاں فلاں کی بات کرتے ہیں، ان کی کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی جو سوچ آپ کو دی ہے پاکستان بنانے کی، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم اقلیت ہیں، ہمیں اقلیت کے حقوق دیے جائیں، جس طرح آپ کے ہاں کرسچن مانگتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں ہندو مانگتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں سکھ مانگتے ہیں، یہ مانگتے تھے مسلمان۔ میجارٹی میں آبادی 70% سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں ایک انوکھی بات کہی، اس نے کہا کیا اقلیت کی بات کرتے ہو؟ پنجاب میں ہم سب سے زیادہ ہیں، یہ جو آپ کا پنجاب ہے
جو انڈین پنجاب ہے اس میں مسلمان اس سے کئی زیادہ تھے. یہ جو خطہ پوٹھوار جس کو آپ کہتے ہیں، یہاں ہندو زیادہ تھے. آپ یہاں سے اوپر چلے جائیں، ابھی چکوال میں آپ کو مندر ملیں گے، بلکسر میں مندر ملیں گے، اور فلاح کلر کا ہر سب جگہ مندر ملیں گے. لیکن جو وہ پنجاب تھا اس میں میجارٹی میں مسلمان تھے، بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد میں. انہوں نے کہا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال، اس میں ہم اتنی اکثریت میں ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، تو اقلیت ہم کیسے ہیں؟ کہا ان 5 صوبوں پر مشتمل پاکستان بنایا جائے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فکر دی. اور وہ اپنی ماں کا کیا ریگارڈ کرتے تھے؟ جرمن میں ایک میونخ یونیورسٹی ہے. آج کل ہمارے ہاں جو میڈیکل سائنسز ہیں یہ عروج پر ہیں، لیکن اس زمانے میں فلسفہ جو تھا وہ سب سے بڑی ڈگری ہوتی تھی. فلسفے کی ڈگری وہ لے رہے تھے. فلسفہ بیسیکلی ہے کیا؟ یعنی آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور اپنی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. یہ ہے فلسفہ 2 لفظوں میں. تو ان کو پتا چلا کہ سیالکوٹ میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو علامہ اقبال نے ایک نظم کہی جو ان کی کتاب میں موجود ہے، بانگ درا میں. بہت لمبی ہے، میں چند اشعار میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں کہ ماں کے بارے میں بڑے بڑے لوگ کیا سوچ اور کیا خیالات رکھتے تھے. علامہ اقبال کو جب پتا چلا تو انہوں نے فل بدی وہ نظم کہہ ڈالی. وہ کیا کہتے ہیں؟ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی ذری ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات. زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، آغوش مادر میں طفل سادہ سے رہ جاتے ہیں ہم. آسمان تیری لاد پہ شبنم مفشانی کرے، سبزہ نورستہ تیرے گھر کی نگہبانی کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی ام رومان، اسے ایک دھچکا لگا. وہ پانی کا ایک برتن لے کر، اس زمانے میں پانی کے لیے لوگ لکڑی کے پیالے استعمال کرتے تھے، یہ مٹی کے. سرانے کھڑی ہو گئے اور پانی کے چھینٹے دیے کہ میرا بیٹا ہوش میں آئے تو کچھ کھلاؤں پلاؤں. ایک طرف ماں کھڑی تھی، دوسری طرف خالہ. اب ہوش میں آ گئے. ماں نے پانی کا برتن منہ سے لگانا چاہا، پیچھے کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ ان للہ علی اللہ انوکا طعاما ولا اشرب شرابا حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری ماں مجھے رب کی قسم ہے، ایک لقمہ کھانے کا میں اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا اور ایک گھونٹ پانی کا میں نہیں پیوں اور چکھوں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں. کیا مقصد؟ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. تو ایک طرف ماں نے پکڑا اور دوسری طرف خالہ نے، تو وہ آپ کو چلاتے ہوئے لے گئے. اور اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا تھا، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، روح کے اندر جب متلاطم ہو خیالات. تو دین کی دعوت دینے میں یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادرانہ، مجاہدانہ، دلیرانہ کردار ہے، ایک طرف یہ تاریخ کا حصہ ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے مثال ہے. یہاں کچھ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی یہ کام بند کرا دو، وہ کام بند کرا دو. ورلڈ بینک کہتا ہے ایسے نہیں کرو، فلاں صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کرو، امریکہ بہادر کہتا ہے یہ نہیں کرو. لوگ ادھر ہی کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟
زندگی صرف دلیروں کی ہوتی ہے کائنات میں، اور تاریخ بھی دلیروں کی ہوتی ہے۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے 1450 برس ہو گئے، لیکن ان کی بہادری کائنات کے سینے پر رقم ہے۔ اور کسی نے کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلاؤں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گا اور تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ دعوت دی، اب گزر رہے ہیں تو حضرت بلال بڑی تکلیف میں ہے، ایک اور غلام ہے عامر بن فہرہ، وہ بھی تکلیف میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان کو غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اخراجات بہت ہیں۔ یہ ایک مسجد اگر آپ بنانے لگے آج کے دور میں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سالوں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اپنے گھر کا کام ہم فوراً کراتے ہیں، اور مسجد ہم کہتے ہیں وہ ہمیں دے گا، وہ دے گا، وہ دے گا، لوگ بھی سوچو بچار میں رہتے ہیں، یعنی کتنا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا بھائی کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں محبت ہے تو خرید کر آزاد کر دو۔ اور ان لوگوں کی نظروں میں یہ جو غیر مسلم ہوتا ہے نا، جو اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، میں بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان پر لوگ بہت سارے اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ سنت ہے یہ کہ آپ دین کا کام کریں گے، اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتراض کریں، مگر آپ ان کے اعتراضوں کا جواب دیں گے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی۔ لوگوں نے کہا بھائی کوئی بڑا احسان کیا ہوگا نا اس کے باپ دادوں نے ابو بکر صدیق پہ، جو اتنے پیسے دے کے اس کو خرید لیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا ضرور۔ اور یہ جو دیہات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں، چے میں گوئیاں، ٹائم بڑا ہوتا ہے۔ وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی، فرمایا سب سے بڑے پرہیزگار کو ہم بچا لیں گے۔ مال کس لیے دیتا ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، دل کی صفائی ہو جائے۔ کسی کا کوئی احسان اس پر نہیں ہے، نہ بلال کا نہ اس کے آباء و اجداد کا۔ فرمایا وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے جواب دیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکلات بڑھ گئیں اور ہجرت کی اجازت آ گئی اور مختلف لوگ ہجرت کر کے جانے لگے، تو روزانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں میں ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ فرمایا انتظار انتظار انتظار۔ ایک دن دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ اور یہ جو عرب دنیا ہے نا، آج بھی دوپہر کو ان کے کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کسی عرب کو فون کریں زور کی نماز کے بعد، وہ ٹائم دیکھ کے آپ کو کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کون سا ٹائم ہے، فون رکھ دے گا۔ یعنی آج بھی وہ سوتے ہیں دوپہر کو، اور شام کو پھر اٹھ کر کام کاج کرتے ہیں۔ تو دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر تیاری پکڑ لو، ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ یعنی اسلام اتنی مشکلات میں سے گزرا ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ یہ جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے ایک میٹنگ کی دار الندوہ میں، کہا 3 کاموں میں سے ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، یا ان کو جلا وطن کر دیں۔ جلا وطن آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں جلا وطن؟ ملک سے نکال دینا،
یا ان کو شہید کر دیں یا ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیں، پابند سلاسل کر دیں، جس طرح کبھی 1857 میں ہمارے آباء و اجداد کو انگریز نے کالے پانی کی جیلوں میں ڈالا تھا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ خیر، کہا یہ تین باتیں، تین باتوں سے میں ایک بات پہ اتفاق ہوا کہ ان کو شہید کر دیں۔ کہا کرے گا کون؟ ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنی جگہ مضبوط تھا، اور سب سے دلیر قبیلہ مکے کے قبائل میں یہ بنو ہاشم تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ اور ابو طالب نے جو کردار ادا کیا تھا شیب ابی طالب میں، ایک سردار کی حیثیت سے، وہ بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک جنگجو نوجوان لے آؤ، اس کی تلوار کو زہر میں بجھا دو، اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر قطار میں کھڑا کر دو، ایک قطار ادھر ہو ایک ادھر ہو، باہر نکلیں، سب مل کر حملہ کر دیں۔ کون قاتل پکڑے گا؟ قاتل کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، آپ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک بڑے بڑے مقتولوں کا، شہیدوں کا اندازہ لگا لیں، آج تک کسی کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اور پتہ بیوروکریسی کو موجود ہے۔ خیر، انہوں نے یہ کیا۔ اب اس کیفیت میں نوجوان کھڑے ہیں تلواریں لے کر، جو لوگ ڈرتے ہیں نا، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ نکلیں، ایسے ہی آپ نے نکلنا ہے۔ یہ ہجرت کا پہلا اسٹیپ اور پہلی سیڑھی ہے، ایسے کوئی نکل سکتا ہے؟ کہا یہ جو حملہ، فرمایا حملہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر دی، ان پر ہم نے بے ہوشی کو طاری کر دیا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی، تھوڑی تھوڑی مٹی سب کے سر پہ رکھی، تاکہ ان کو یہ نشانی دے چلوں کہ میں یہیں سے نکل کے گیا تھا۔ اور کسی نے کہا ابھی اس راہ سے گیا ہے کوئی، کہے دیتی ہے یہ شوخی نقش پا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر غار ثور پہلی منزل تھی، اور کفار نے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام پائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ قربانی کرتے ہیں نا آپ عید کے موقع پر، کتنے کا ملتا ہے کچا اونٹ؟ جی کم سے کم 5 لاکھ، وگرنہ کروڑ روپے کا بھی اونٹ ہوتا ہے کراچی میں۔ اور سب سے بڑی منڈی 10 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر چوڑی منڈی لگتی ہے جانوروں کی کراچی میں۔ پورے پاکستان کی منڈیاں ایک طرف، صرف کراچی کی منڈی ایک طرف۔ 5 لاکھ سے شروع ہو کر 20-25 لاکھ کا بھی ہے اور 1 کروڑ کا بھی ہوتا ہے۔ اب 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 100 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ کتنے کے ہوں گے 100 اونٹ بتائیں؟ 20 اونٹ جو ہے 1 کروڑ کے ہو گئے، ایسے ہی ہے نا، 20 پنجے 100 سیدھا حساب ہے۔ 20 اونٹ 1 کروڑ کے، اور 100 اونٹ کتنے کے ہوئے؟ 5 کروڑ کے۔ 5 کروڑ کی آفر دے دی تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب تلاش کرتے کرتے وہ جو غار ثور تھا اس کے دہانے پر، یعنی انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں اندر داخلی راستہ، وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، جتنے بھی ٹنلز اور غار ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ٹیکنیک ہے کہ غار کا جو دہانہ ہے جہاں سے آپ داخل ہوں گے وہ اوپر ہوگا، اور جہاں آگے آپ جائیں گے وہ نیچے ہوگا۔ یہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ رب کے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں
تو ہمیں پہچان لیں. فرمایا ابو بکر رب ہمارے ساتھ ہے. یہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں کس نے ان کو نظر فراہم کی ہے؟ اگر اللہ ریموٹ دبا دے تو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے؟ دیکھے گی بھی روشنی میں. تو رب نے ریموٹ دبا دیا اور کیا فرمایا؟ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا پیغمبر محتاج نہیں آپ کی مدد کا. رب نے تب بھی مدد کی تھی جب دو تھے، غار میں صرف دو تھے اور مکہ کے سارے ایک طرف تھے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب کبریا کی شخصیت کو گزند پہنچنے پر تشویش کا اظہار کیا تھا، فرمایا ابو بکر لا تحزن، میری فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے. اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مثال ہے. اس طرح رب اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہم دین کی دعوت کو جاری رکھیں. یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، کبھی آئیں اور کبھی گئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لسانی کردار ہے، لسانی مال کے خرچ کرنے میں، وہ بات کر کے پھر بات کو ختم کروں گا. ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا، یعنی کتنا وہ کتنے منٹ ہو گئے؟ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام ملا کہ سب سے بڑی طاقت اس وقت جو دنیا کی تھی نا، جس کو ہم عالمی سامراج کہتے ہیں، وہ تھی روم. طاقتور، ترقی یافتہ قوت الملک. خوف کھاتے تھے لوگ. اور یہ جو عرب ہے یہ پہلے ان کو ٹیکس دیتے تھے، باجگزار تھے ان کے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم عرب کو فتح کر لیا تقریباً، تو کیسر روم نے کہا کہ بھائی کہیں میری طرف نہ آ جائیں. اور ہر جو حکمران ہوتا ہے اس کو یہی خطرہ ہوتا ہے. یہ جو حماس ہے آج، لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے عرب ممالک؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو کہیں اگلا شکار ہم نہ بن جائیں. اور یہ جتنے بھی راجواڑے ہیں آج عرب ممالک کے، ڈکٹیٹرشپیں جہاں جہاں ہیں، فیوڈلزم، آپ کو پتا ہے حریت پسند لوگ وہاں جیلوں میں موجود ہیں. یہ ہمارے لوگ تو بات نہیں کرتے صرف عمرے کا ویزا لینے کے لیے، ان کو یہ تو کہیں وہی نہ بند ہو جائے. اصل لوگ آج جیلوں میں ہیں، اصل. تو یہ پوزیشن تھی. کیسر روم نے کہا کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائے، لہذا آپ حملہ کر دو. پیغام بھیج دیا. اور بڑا شدید گرمی کا موسم تھا اور پھل پکے ہوئے تھے. جب آپ کے ہاں گندم تیار ہو جائے، گندم کاٹنے کے دنوں، اور عبدالغفار صاحب کہیں جی جلسے میں آ جاؤ، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی آپ جلسہ کرو، آپ ہی سنو. ابھی گندم نہیں ہوگی تو ہم آگے آٹا کہاں سے لیں گے؟ پھل پکے ہوئے، اترنے کا وقت آ گیا، پیغام آ گیا. صحابہ کائنات کے بڑے جان نثار تھے، مثال ہم نہیں دے سکتے اور ان کی جان نثاری کو ماپ بھی نہیں سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سیاسی نبض شناس تھے. انہوں نے کہا کہ کیسر روم یہاں نہیں آئے گا، ہم اس کے ملک پہ جا کے حملہ آور ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی آ جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟
ایک ہوشیار خاتون نے ایک دفعہ کہا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب اس کا ٹاکرا تھا، اس نے کہا کہ تحفے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کو رام کرو، اگر بادشاہ ملک میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ان الملوک اذا دخلت قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة وكذلك هم يفعلون۔ جب لوگ بادشاہ ملک میں داخل ہو جائیں، وہاں کے رہنے والوں کی عزت بھی تاراج ہو جاتی ہے اور وہاں فساد پھیل جاتا ہے۔ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، آخری جو مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ رنگون اس کو بھیج دیا۔ رنگون کہاں ہے آج؟ یہ سری لنکا کے برابر میں جو ریاست ہے اس میں، اور 5 سال اس طرح سسک کر مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہاں نہیں آئیں گے، ہم نے جانا ہے۔ عام اعلان ہوا، 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جہادوں کی، جنگوں کی زندگی میں سب سے بڑا لشکر تھا۔ اب اس کو سادے سامان کیسے دیا جائے؟ 30,000 سواروں کا مقصد ہے 30,000 گھوڑے کم سے کم، اور ایک گھوڑا کتنے کا ملتا ہے آج کل؟ 3.5 لاکھ گھوڑا۔ اور آپ پتہ ہے جو پہاڑی ایریے میں گھوڑے کی جو نسل سفر کرتی ہے اس کو ہم خچر کہتے ہیں، وہ مضبوط جسم اور اعصاب کا مالک ہوتا ہے، گھوڑے بھی گر جاتے ہیں۔ یہ جو KPK کے اندر لوگ لکڑی اسمگلنگ کرتے ہیں نا، عمارتی لکڑی، یہ خچروں کو استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑا گر جاتا ہے، خچر نہیں گر سکتا۔ اور یہ جو مدینے سے راستہ تھا تبوک کا، یہ ایسے پہاڑی علاقہ تھا۔ فرمایا 30,000 سواریوں کا انتظام کرو۔ 3.5 لاکھ کا ایک گھوڑا تو 30,000 کتنے کے آئیں گے؟ یہ آج کروڑوں میں بنے گے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور مدینے کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ مدینے کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ 10-12 ہزار نفوس پر مشتمل تھی، اور اگر آپ ایک گھر میں 8-9 بندے لگائیں تو 700-800 گھرانے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ 30,000 گھوڑوں کا انتظام، تلواروں کا انتظام، خوراک کا انتظام سب کرنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہمارے ہاں 2 طبقے ہیں۔ ایک ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ غریب آدمی صرف لے گا دے گا نہیں، سب سے بڑا جو سرمایہ دار ہے وہ دے گا۔ اس طرح نظام نہیں دنیا کے چلتے۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میزبان تھا سفر ہجرت میں، وہ کون سے صحابی تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا ان کا مکان تھا؟ یہ جو مسجد کا کمرہ ہے نا، اس سے آدھا، ایک کمرہ نیچے ایک اوپر، مدینے کا سب سے کمزور گھر تھا۔ اور ایسے ہی مختلف جو موقع ہیں آپ دیکھیں گے، اعلان کیا کہ کون آج میرے مہمان کو گھر میں کھانا کھلائے گا۔ کس نے کھانا کھلایا تھا؟ ایک صحابی، جس کے گھر میں کھانا ہی ایک بندے کا موجود تھا۔ 3 بیٹے تھے اور بیوی تھی اور خود 5 آدمی تھے، کھانا ایک آدمی کا۔ کہا بچوں کو بھوکا سلا دو۔ آج ہمارے یہاں لوگ جائز ناجائز کرتے ہیں۔ آپ پوچھو، میں بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں، بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، بھئی آپ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ اس صحابی نے بیوی سے کہا بچوں کو بھی بھوکا سلا دو۔ بیوی آپ بھی بھوکی رہو گی۔ ایسے کوئی کرتا ہے آج؟ مثال نہیں ہے کائنات میں۔ کہا آپ، میں بھی بھوکا سو جاؤں گا۔ کہا کھانا، کہا یہ اللہ کے نبی کا مہمان کھائے۔ یہ اس طرح یہ جو صدقہ و خیرات اور ایثار ایسے چلتا ہے۔ اب میں نے یہ کام کیا تو 4 کلو جو مجھے ملے،
میں 2 کلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، 2 کلو گھر میں رکھے خوراک کے لیے، تو میں نے آہستہ سے ایسے نیچے رکھ دیے جیسے یہاں اگر اعلان کریں جو آپ کے خطیب ہیں عبدالغفار صاحب، ایک بندہ 10,000 دے رہا ہے، ایک 20,000، ایک 25,000، ایک 30، میرے جیسا ایک سادہ آدمی 100 روپے دے رہا ہے تو وہ ایسے دے گا یار کوئی دیکھ نہیں لے، تو وہ صحابی نے ایسے لا کے وہ 2 کلو جو رکھ دیا، تو وہ مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ڈھیر کی چوٹی پر اوپر ان 2 کلو جو کر دو۔ کہا اس 2 کلو کی ویلیو نہیں ہے، اس جذبے کو سلام ہے جس جذبے کے تحت یہ لے کر آیا ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ سوچ بنانی پڑے گی کہ ہر آدمی غریب سے غریب بھی اللہ کی راہ میں دے گا اور امیر لازمی دے گا۔ اب غریب نے یہ کیا اور امیر نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا سب صحابہ کو گھروں کو چلے گئے، میں بھی گھر کو چلا گیا۔ اب وہ خود آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یعنی اپنے ساتھ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں اپنے ساتھ ہی، تو اس کو ہم کہتے ہیں خود کلامی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کلامی کر رہے ہیں، بھائی مال بھی بہت ہے، حالات بھی اچھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے، ثواب بھی بڑا ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج موقع ہے، آج مال بہت ہے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہی سوچ کر گھر میں گئے، اب مال کو 2 حصوں میں بانٹا۔ اچھا اس زمانے میں یہ پیسے کا نظام نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بارٹر سسٹم اکنامکس میں، یعنی چیز کے بدلے چیز۔ آپ نے گندم کے دانے دکاندار کو دیے اور اس سے آٹا لے لیا، اس سے آپ نے ایگریکلچر کی جو ادویات ہیں یہ لے لی، فلاں 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 چل رہا، یہ سسٹم تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا سامان لے کر آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آنے والے سے پوچھتے کہ کیا لے کر آئے اور کیا اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے، پھر اس کے لیے دعا کرتے اللہم صلی علی آل عمر، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی عبد الرحمن، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، پوچھا، کہا آدھا مال لے کے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا، ان کے لیے دعا کی، مال رکھ دیا۔ اب اتنے میں وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اور علامہ اقبال نے اس کا ایک منظر نامہ پیش کیا شعروں میں، میں جب بھی کبھی پڑھتا ہوں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک زبردست منظر نامہ بنایا۔ اب یہ کیفیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے کہ تھی بنائے عشق و محبت استوار، لے آیا وہ اپنے ساتھ مرد وفا سرشت، ہر وہ چیز کے چشمے جہاں میں ہو جس کا اعتبار۔ بولے حضور کہ چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ توحید و سنت کا پیروکار، پروانے کو شمع بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے فقط اللہ کا رسول بس۔ کہا ابو بکر کیا لے کے آئے؟ کہا جو کچھ موجود تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں اللہ کی اور آپ کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ اور دنیا کی سخاوت کی تاریخ میں، دنیا کے صدقات کی تاریخ میں، دنیا کی اس کار خیر کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی ایسی تاریخ کبھی نہیں آئے گی۔ صرف آج یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس طرح کے جذبات پیدا کر دیں۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، ٹکرانا تو بہت بڑی بات ہے، ٹکر بہت بڑی چیز کو کہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت
آپ کو دبانے کا، آپ کو ہرانے کا، آپ کو زیر کرنے کا، آپ کو کوئی تانا تشنی دینے کی سوچ بھی نہیں سکتی. یہ سوچ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. سب دعا مانگ لیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. مرحومین کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. مجھے یاد ہے جب میں کافی چھوٹا تھا، کم سن تھا، یہاں آیا تھا تو قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کے والد صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور ان کے جو ماموں تھے حاجی رحمت اللہ صاحب، ان سے ہماری بہت ملاقاتیں پشاور میں اور یہاں. ان دونوں کے لیے دعا فرمائیں. حفیظ الرحمان بھائی کے لیے دعا فرمائیں. خلیل صاحب جو ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں، اور غزہ کے جو شہداء ہیں، عورتیں، بچے اور نوجوان اور بوڑھے، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ رب العالمین ان کو کروٹ بکروٹ جنت الفردوس عطا فرما، ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی پسندیدہ ترین جنت، اعلیٰ ترین جنت، اونچی ترین جنت، جنت عدن اور جنت الفردوس کو ان کا مقام اور ٹھکانہ بنا. اور اے اللہ ان کا میزبان بن جا اور ان کو اپنا مہمان بنا لے. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی، ہمارے رفیق سفر، غالباً مجھے یاد ہے کہ کم از کم 35 سے 38 سال سے ہماری رفاقت ہے. اور تحریکی دنیا میں ان کا جو رول ہے، آج جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین مانیں میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ اتنے دلیر آدمی، ایک امریکی سفیر کھڑا ہے، اس کے سامنے حق بات کہنا. آئی جی، ڈی آئی جی، یہ تو معمولی لوگ ہیں بڑے بڑے منسٹروں کے سامنے. اور جب بڑے بڑے سیاستدان بک جاتے تھے اور بک جاتے ہیں، میں نے ان کو یہاں سے لے کے امریکہ تک دیکھا ہے سفروں میں. یہ اللہ نے ایسی دلیری اور جرت اور ایسا ان کو اللہ نے مقدس خون دیا ہے کہ آج تک اس بندے کو کوئی خریدنے والا نہیں خرید سکا. آج بیمار جب میں ان سے ملتا ہوں، سامنے بات نہیں کرتا، لیکن میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کبھی اتنے یہ دلیر تھے، بہادر تھے، بھاگ دوڑ کرنے والے، آج یہ بیمار ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں. اسی طرح غزہ میں جو زخمی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جو بچے ہیں ملبوں تلے دبے ہوئے کرا رہے ہیں، جو بوڑھے ہیں اور دیگر جو بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ، کافیہ اور شافیہ عطا فرما. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اشف مرضانا ومرض المسلمین. اس بستی کے لیے دعا فرمائیں. یا اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو، آج یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھے. اے اللہ ان کے تمام، ان کی جو آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کی جائز حلال ضرورتیں اور امیدیں ہیں، اے اللہ ان سب کو پورا فرما دے. ان کی عزتوں کی، جانوں کی، مالوں کی، آبروؤں کی، آل اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، اور سامراجی طاقتیں جو اس ملک کی طرف بد نظری سے دیکھ رہی ہیں، یا اللہ ان کے عزائم کو، ان کی خطرناک نظروں کو تباہ و برباد فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.